السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، سیاست کے اندر بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جن کو اپوزیشن کے لوگ بھی جن کی تعریف کرتے ہیں، ان کے معترف ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ایسی ایک مہمان موجود ہیں جنہوں نے کینسر سے بھی بیٹل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی کی ہے، سپورٹس پرسن بھی وہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر صحت بھی ہیں پنجاب کی۔ یاسمین راشد صاحبہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور آج ان سے ہم پوچھیں گے پنجاب کی سیاست میں جو وہ ایکٹیویزم کر رہی ہیں اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اوور آل جو ملک کی پالیٹکس ہے اس کو وہ کیسا دیکھتی ہیں۔ یاسمین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بتائیے گا پنجاب کی جو سیاست ابھی چل رہی ہے، بہت کیوس ہے اس کے اندر، اور آپ کا نیریٹو اس پر کیا ہے کہ کون یہ کرنے والا ہے کہ ایک طرف اعتماد کا ووٹ لینے کی بات کی جا رہی ہے، کبھی ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کو، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 11 تاریخ کو دوبارہ سے خان صاحب نے ایک ٹارگٹ دیا ہے پنجاب کی قیادت کو، تو کیا ٹارگٹ مل رہا ہے؟ پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ جو پہلا وہ کہتے ہیں، میں تو کہوں گی کانسٹیٹیوشن پہ حملہ کیا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے جولائی کے مہینے کے اندر، یہ جب جون جولائی کے مہینے کے اندر کھپرولا ڈلا، وہ خریداریاں ہوئیں، لوٹے بنے لوگ، اور آپ کے سامنے ان لوٹوں نے جا کے اور ووٹ دوسری طرف ڈالے، یہ آپ کے سامنے یہ بات سارا قصہ ہوا۔ یہ پہلا کانسٹیٹیوشن پہ حملہ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ اچھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی نیچرلی ہمارے ایک بہت بڑا نمبر تھا جنہوں نے یہ کوئی تقریباً 25 بندے بنتے تھے جنہوں نے یہ موقف اپنایا، اور اس موقف اپنانے کی وجہ سے پھر ان لوگوں نے مطلب لوٹے بنے، وہ سارے ڈسکوالیفائی ہوئے۔ اب وہ 4 مہینے ایک مسلسل کیوس رہی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی حکومت ہم پہ مسلط کی گئی جس کا ایکچولی میجورٹی تو نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہ 25 ووٹ اگر ہمارے ساتھ رہتے تو دے کوڈ ہیو نیور گینڈ اٹ۔ انہوں نے وہ ہر کام کیا جو میرا خیال ہے جمہوریت کی کے خلاف تھا، کہ آپ لوٹاکریسی کو آپ نے پروموٹ کیا، آپ نے لوگوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ نے یہ الیکشن کروا دی۔ اس کے بعد آپ کو پتا جب ڈسکوالیفائی ہوئے یہ لوگ سارے، تو نئے سرے سے الیکشن ہوئی۔ جولائی کے اندر 17 جولائی کو لوگوں نے اپنا ڈیسیجن دے دیا۔ اپریل سے یہ کھپ شروع ہوئی اور جولائی میں لوگوں نے اپنا ڈیسیجن دے دیا۔ جب 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑی گئی، ان 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لی، بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں 16ویں سیٹ بھی ہماری تھی۔ وہ کون سی؟ وہ راولپنڈی میں جو تھی نا جی، جو 40 ووٹوں سے پھر ہمیں ہرایا گیا۔ وہ جان بوجھ کے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں بہت ساری طاقتیں ملوث تھیں، اس کے اندر سہولت کار بھی ملوث تھے کہ کسی طریقے سے یہ سیٹ ہماری کم کی جائے۔ اچھا، اب وہ 15 سیٹیں ہم نے جیتی، اور نیچرلی ان سیٹوں کے بنا پہ جو ہمارے خواتین جنہوں نے جو لوٹی بنی تھی ان کی جگہ بھی ہمیں سیٹیں مل گئیں۔ اب یہ ساری سیٹیں ملا کے جب الیکشن ہوئی تو الیکشن کے اندر ہم بالکل آپ کے سامنے اس وقت بھی پھر بڑا سا ڈرامہ ہوا، یعنی چودھری شجاعت حسین کا لیٹر آیا، جی آپ کو یاد، اور خط آ گیا، ایک اور خط آیا، پھر اس خط کے اوپر ایک مزید تنقید ہوئی کہ جی یہ تو کیونکہ پارٹی کا وہ چیئرمین ہے فلاں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سارے ہنگامے کے بعد کورٹ نے ڈیسیجن یہ دیا کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ پرائم منسٹر، اب چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر ہیں، وہ چیف منسٹر بن گئے۔ اب مقصد یہ ہے، اگر آپ دیکھیں کون جمہوریت کے ساتھ اس وقت دشمنی کر رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ تو وہ ساری وہ چھان بورا جو اکٹھا ہوا ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں ہم، دے آر دا ونز ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈیمیج دی ڈیموکریسی ایز مچ ایز پاسبل۔ لیکن اعتماد کا ووٹ لینے میں ہچکچاہٹ کی بات کی جا رہی ہے، وہ کیوں ہے؟ چاہت نہیں ہے، نمبر ہے مطلب؟ آپ فکر نہ کریں، نمبر پورے ہیں ہمارے۔ تو یہ ہم سن رہے ہیں کہ 3 لوگوں کا یا 4 لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر سے ضمیر جاگنے لگا ہے، تو اس پہ کیا خیال ہے آپ؟ مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کون ضمیر جگانا شروع کرتا ہے اور کون پریشر ڈالتا ہے۔ آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری 2 خواتین جو ہیں وہ انہوں نے آ کے ٹی وی کے سامنے یہ سارا ذکر کیا، سارا بتایا کہ جی اس طرح ہمارے پہ پریشر ڈالا گیا ہے۔ اور مجھے بھی پتہ ہے ایسے ہمارے پاس 1-2 اور ایم پیز ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے بتایا کہ کتنا ان پہ پریشرائز کیا گیا ان کو، اور کہاں کہاں سے پریشرائز کیا جا۔ اچھا، تو کوئی کنونس ہو گیا ہے ابھی؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے نام ہیں کہ ہمیں شکایت کر دی تو پھر اس کا مطلب ہے کنونس تو نہ ہوئے نا؟ نہیں، جنہوں نے نہیں کی؟ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں کی اور کنونس ہو گئے؟ میرے اطلاع کے مطابق میرے پاس سینٹرل پنجاب ہے، الحمدللہ سینٹرل پنجاب کے جتنے 40 کے 40 بندے ہیں وہ سب قائم ہیں، سو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک تماشا بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اس لیے تماشا بنایا ہوا ہے کہ یہ الیکشنوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اعتماد کا ووٹ لینا اور فلان لینا، اس میں ساری مینوپولیشنز ہوتی ہیں۔
اس میں خریداریاں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے زرداری صاحب پھر آ کے یہاں چڑھ کے بیٹھ گئے، آپ کے سامنے ہی ہوا نا، شجاعت صاحب سے ملاقات بھی کی انہوں نے. سب سے یہی ہو رہا تھا نا. اور پھر وہی تماشا شروع ہوا. میں کئی دفعہ دل میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس کے اوپر. اور اس طرح کی یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح خریداری کا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو لوٹاکریسی کو انکریج کیا جاتا ہے، سو موٹو ایکشن لے کے ہم نے تو کسی کو نہیں خریدا نا، ہر مرتبہ خریداری کا یہ کام کرتے ہیں بھی، ان کے خلاف آپ ایکشن لیں. ایکشن آپ سب چیزوں کے بعد جب ڈسکوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو تب تک ایک مزید کنفیوژن مچی ہوئی ہوتی، پھر اس کے بعد تو آپ کو تو ایکشن اس وقت لینی چاہیے جب اس قسم کا تماشا یہ لکا. تو یاسمین صاحبہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو ڈیفیکشن تو ہو نہیں سکتی، تو یہ کس طرح سے اگر کوئی لوگ قائل ہو بھی جاتے ہیں وہ کریں گے کیا؟ وہ مطلب رزلٹ چینج یہ کہ بھئی آپ نے ووٹ نہیں ڈالنے آنا، بھی ووٹ تو نہیں ڈال سکتے نا آپ، تو وہ ووٹ سے ابسٹین کر لیں گے، اینڈ بائی ابسٹیننگ فرام دا ووٹ نیچرلی وہ ہمارے نمبر کم کریں گے. پرویز الہی صاحب کی جو قیادت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ہمیں یاد ہے 2013 کے الیکشن میں نعرہ یہی تھا کہ نئے چہرے لے کر آئیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور پارٹی کو قیادت دینے سے آپ کی پارٹی کو سٹیکس جو ہیں اس سے نقصان پہنچا ہے، پولیٹیکل کیپٹل؟ دیکھیں میرا خیال ہے سیاست کے اندر کبھی کوئی چیز جو ہے نا وہ مسلسل نہیں رہتی، تبھی تو اس کو سیاست کہتے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو ہر چیز وے کرنی پڑتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز الہی وغیرہ ہمارے اتحادیے رہے ہیں، اور تھرو آؤٹ اتحاد میں رہنے کے بعد وہ اسپیکر بھی تھے، سب کچھ تھا، تو ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ ڈیسیجن جو ہے چیئرمین صاحب نے لی، اور میرا خیال ہے آپ نے اگری کیا تھا پرسنلی اس سے؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، چیئرمین صاحب ہر چیز پہ صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ جب کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں. سب کو پتہ تھا یہ، اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا یا خبر نہیں تھی، تو سب سے صلاح مشورہ کیا، جو ہماری سینئر قیادت ہے جس کو ہم کور کمیٹی کہتے ہیں، ان سے سالوں سے بات. خان صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں نا کہ ڈیموکریسی کے لیے اس سے اچھا آرمی چیف کبھی آیا ہی نہیں ہے. دیکھیں بیٹا، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب وہ کہتے ہیں راہ پہ جائے تو واہ پہ جائے نا، آپ جب چلتے ہیں کسی کے ساتھ، کوئی نیت تو انسان کی خراب نہیں ہوتی نا، ایک صاف نیت کے ساتھ آپ دو بندے اکٹھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ چلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بیہیویئر، تو پھر اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو میں نے سوچا تھا کہ بڑا سنسیئر ہے، یہ شاید اس طرح نہیں ہے. تو یہ تو لیٹر آن ریئلائز اس میں تو یہ تو تھوڑی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی انوکھی بات ہے دنیا میں کہ دو بندے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کی ہوتی ہے، بزنس کر رہے ہوتے ہیں اکٹھے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. خان صاحب ایک موقف پہ تھے، خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمیں کرپشن ختم کرنی چاہیے. ان کا یہ تھا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. باجوہ صاحب کا دوسرا رویہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرپشن کے ساتھ بھی کام چلتا ہے، آپ معیشت ٹھیک کریں، این آر او دے دیں، یہ کہا تھا خان صاحب کے بقول. مقصد یہ ہے خان صاحب کا موقف تو صحیح ثابت ہو گیا نا. ان کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے؟ آپ نے کیا معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کو معیشت ٹھیک تو نہیں کی نا. ہاں این آر او سب کو مل گیا ماشاءاللہ، الف سے لے کے یہ تک نیب امینڈمنٹ بل پاس کر لی. نیب امینڈمنٹ کرنے کے بعد سب کے جو مفرور تھے وہ اب بالکل اب محب وطن ہو گئے ہیں ڈکلیئر، اور وہ سارے جو ہیں دندناتے پھر رہے ہیں. پہلے تو ان کی جرت نہیں تھی پاکستان انٹر کرتے، اب وہ سارے دندناتے پھرتے ہیں، اور کتنے کتنے اربوں کی ان کی جو جائیدادیں ہیں، آپ کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہو رہی ہے. 50 کروڑ سے زیادہ کی چوری ہو تو نیب کے پاس جائے، ورنہ کیس نہیں چلے گا. بالکل. تو 50 کروڑ سے اس کا مطلب ہے 50 کروڑ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. ایسٹ کی ڈیفینیشن بھی چینج کر دی انہوں نے. سر یہ کہ یہ ساری ترمیم کیوں لے کے آئے تھے؟ اپنے کیسز کلیئر کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے کیسز کلیئر کر لیے ہیں. آج اسحاق ڈار بھی ہم تشریف 4 سال اسحاق ڈار ہمارے وقت میں نہیں گیا. اسحاق ڈار کو لے کے یہاں سے کون گیا تھا؟ یہاں سے یہ اپنا عباسی صاحب جو ہیں، اس وقت خاقان عباسی پرائم منسٹر تھا اس ملک کا. اس نے اس کو اٹھا کے لے کے وہاں انگلینڈ چھوڑ اس لیے آیا کیونکہ یہ پہلے بھی وعدہ گواہ معاف بن چکا ہے، سوری ایفیڈیوٹ دے چکا ہے. ہاں، وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے. آپ کو اگر یاد ہو اس نے ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کے بارے میں. اس کے اندر ایکچول ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے کنفیشن ہے، نہیں کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اٹس اے ہول کنفیشن. پرویز الہی صاحب کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی اس میں اس سے ہار سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نیپیاں تبدیل ہوتی رہی ہیں خان صاحب کی. اگر یہ سننے کے بعد بھی ان سے اگری کر رہے ہیں تو بڑا مشکل کام ہو گئی. پرویز الہی صاحب نے یہ کہا نا خان صاحب کے بارے میں؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی اس نے کہا، باجوہ صاحب نے کہا کہ میں
یہ کرتا رہا ہوں. انگلی پکڑ کے چلایا اور سب کچھ کیا. پہلے تو باجوہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں انگلی سے پکڑ کے چلانے کے لیے؟ نہیں چلایا کبھی انہوں نے. مجھے تو کسی نے نہیں چلایا. اگر کوئی مائیکل لال کہہ دے کہ مجھے انہوں نے ان کے اپنے حکم کے مطابق چلایا تو میں نہیں, آپ کا کریئر تو بہت کلیئر رہا ہے, میں تو اوور آل پارٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پارٹی, میں منسٹر ہوں پارٹی کی نا, آئی ایم اے منسٹر. میرے پاس 2 محکمے تھے صحت کے, تو میں نے تو کبھی کسی کی نہیں سنی. کیوں میں کسی کی سنتی؟ میرٹ پہ کام ہوتا تھا, میرٹ پہ لوگ لگتے تھے, میرٹ کے اوپر ہی کام, ہمیں سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور ایک نیریٹو میں کنفیوژن میم. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات اصل میں یہ ہے خان صاحب کی نمبر 1 نیت پہ ہمیں بالکل کوئی شک نہیں. ہم بالکل کہہ رہے ہیں سب پارٹی والے وہ کیا چاہتے تھے اور کیا چاہتے ہیں. جو لوگ آ کے جوائن کیے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید خان صاحب کے اوپر انفلوئنس ڈال کے خان صاحب کو اپنی طرح مولڈ کر لیں گے, پر وہ ان کی ماشاءاللہ سب کی غلط فہمیاں اب دور ہو گئی ہیں. خان صاحب نہیں مولڈ ہوتے. خان صاحب نے اگر ایک تحریک چلائی اور پیچھے 28 سال ہو گئے, پہلے تو 26 سال تھے, اب تو 28 سال 28 سال میں ہم گزر 28 سال سے ایک موقف پہ چل رہے ہیں, اور وہ اس بات پہ, اور ہم کیوں کھڑے ہیں ان کے ساتھ, ہم بھی اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے معاشرے میں کرپشن نہیں ختم ہوگی حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. کرپشن تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا, 2 پیسے کی چوری 5 پیسے کی چوری کی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کرپشن سسٹم میں اس طرح انگرین ہو گئی ہے کہ جی آپ کو ڈیوٹی 10 گھنٹے کی ہے, آپ 1.5 گھنٹے کے لیے آئیں, دیٹ از آلسو کرپشن. آپ کو اجازت ہے ایک گاڑی استعمال کرنے کے لیے, آپ 10 گاڑیاں استعمال کریں, یہ بھی کرپشن ہے. تو کرپشن تو آپ کی اوپر سے لے کے نیچے تک کلچر ہے, نہیں وہ کلچر ہی بن گیا نا. تبھی تو جب ایک زمانے میں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ چور ہیں اور یہ پیسے لیتے ہیں, تو ان کے سپورٹر کیا کہتے تھے؟ ان کے سپورٹر کے اندر کوئی نہیں جی کھاندے نے تے لاندے بھی ہیں. سنیے, یہ بڑا مشہور ہوا تھا جی, سنا ہے نا آپ نے کہ کھاندے نے تے, لوگوں کو پتہ تھا یہ کھاتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ ووٹ دینے کو اس لیے تیار تھے کہ جی اگر 100 روپے لیے ہیں تو اس میں سے 50 کھا گئے ہیں تو 50 انہوں نے آ کے لگا دیے. یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو مورل فیبرک ہے ہم نے اس کو بھی, میں تو لفظ پلیت استعمال کروں گی, اس کو بھی آپ نے اتنا گندا کر دیا کہ لوگوں کو اچھائی اور برائی میں سمجھ ہی نہیں آئی. یاسمین صاحبہ, یہ جو آپ نے نیریٹیوز کی بات کی خان صاحب مولڈ نہیں ہو سکتے, تو اب یہ کنفیوژن یہ ہے کہ خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرلٹی نہیں ہونی چاہیے, اب وہ کہتے ہیں نیوٹرل رہے اسٹیبلشمنٹ, تو دونوں میں سے کلیئرٹی کیا ہے, چاہتے کیا ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بات اصل میں یہ ہے, میں اس بات میں پورا یقین سے بات کر رہی ہوں کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے سول میں انٹرفیئر کرنا. فوج سویلین سپریمیسی میں آنی چاہیے. ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, حکومت الیکٹ ہوتی ہے, فوج الیکٹ نہیں ہوتی. اصل میں پرابلم ہمارا یہ ہو گیا کہ ہماری بدنصیبی اس بات کی تھی کہ کتنے مارشل لاء لگے. مجھے تو کیونکہ میری عمر میں سارے مارشل لاء میں نے دیکھے. 1958 میں مارشل لاء لگا, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 1977 میں لگا, پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں لگا. یحییٰ صاحب نے بلکہ جو ہے وہ ایک مارشل لاء کو انہیرٹ کیا. اور کیونکہ بیٹا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے تو یہ سارے مارشل لاء دیکھے اور ان مارشل لاء کے خلاف باقاعدہ جنگ کی. ہم لوگ لڑا کرتے تھے, اس کے اوپر جلد سے جلوس ہوتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. جو اپنی سوچ میں یہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ اگر فوج جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن سے باہر آئے گی تو ملک کو نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں the worst democracy is better than a martial law. Then the best dictatorship, yeah. The worst democracy is better than a بے نظیر صاحبہ کہا کرتی تھی. کوئی بھی, this is stunning. دیکھیں نا, آپ کیسے بنتے ہیں؟ آپ بنتے ہیں لوگوں کی ووٹ کے اوپر, اور یہ تو ہے نا کہ آواز خلق کو نکارا خدا سمجھو, یہ تو آپ کو آواز خلق سننی پڑتی ہے نا جب آپ لوگوں کو الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں. So is PTI an anti-establishment party? Do you support that کہ PTI ایک anti-establishment party ہے, آپ کو لگتا ہے؟ میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہوں اور آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ پارٹی, اینڈ آئی تھنک آئی کنسیڈر مائی سیلف این امپورٹنٹ ممبر آف دا پارٹی. اور آج کی نہیں, میں تو ہمیشہ سے یہ جنگ لڑی ہے. وہ کہتے تھے نا یہ سارے جو ہیں, میں اپنی گنتی سناتی جاؤں گی کہ اپنا ضیاء الحق کے زمانے میں, اس سے پہلے 16 سال کی جب میری عمر میں ایوب خان کے تاشکند ڈکلیریشن کے خلاف پہلے جلوس نکالا تھا. آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد یہ جو ضیاء کے زمانے کے اندر
میں اس زمانے میں رجسٹرار تھی تو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میں جلوس جلسے کیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں پروفیسر تھی, تب مجھے نوکری سے نکال دیا گیا. تو میں تو آئی ہیو بین تھرو آل دس, آئی ہیو آلویز ریزڈ مائی وائس. اور میں خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں. وجہ یہ ہے, نیوٹرل کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ اس میں سے اب انٹرفیئر کرنا بند کر دیجیے. اور یہ اس چیز کا تو اعتراف باجوہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بڑے عقل مند انسان تھے, انہوں نے سارا اعتراف خود ہی کر لیا. ہم نے تو نہیں کہا, آپ کو یاد ہے نا اس کی تقریر, انہوں نے کہا آج سے پہلے ہم کرتے تھے, ہم آئندہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یاسمین راشد صاحبہ سے ناظرین گفتگو جاری ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. امریکن کنسپریسی والی جو بات تھی, اس پہ خان صاحب نے ایک بڑا پاپولر نیریٹو بلڈ کیا, اور ووٹ کو عزت دو. پہلے نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے, انہوں نے آ کر کہا کہ امپورٹڈ حکومت ہے. لوگوں نے سٹکرز لگائے ہوئے ہیں گاڑیوں کے پیچھے, بڑا انتھوزیازم ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ اب اس سے آگے بڑھنے کا ٹائم آ گیا. تو وہ لوگ کیا کریں جنہوں نے بائن کر لیا نیریٹو؟ میں نے تو ابھی بھی اس بات کو بلیو کرتی ہوں امپورٹڈ حکومت ہے. خان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں اگر ایکسٹرنل انٹرفیرنس نہ ہوتا ان کی ضرورت بھی نہیں ہونی تھی. ابھی آپ دیکھیں کیا نیریٹو بن رہا ہے. افغانستان میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی, ٹیررزم دوبارہ شروع ہو گئی. بٹ یو سپورٹڈ طالبان. ایک سیکنڈ, امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا, انہوں نے کہا ہم پاکستان کو ہیلپ کریں گے. سنا ہے نا آپ؟ جی ہاں جی, بارڈر سیکیورٹی میں, بارڈر سیکیورٹی کے اندر ہیلپ کریں گے. شروع ہو گیا نا وہ نیریٹو, جو نیریٹو ہمیشہ ہے کہ مطلب وہ پی ڈی ایم کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. امریکہ آئے گا, امریکہ آ کے اور پھر ہماری مدد کرے گا, اور ہماری مدد کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے پہ مسلط ہوگا. So there is nothing new about it. سب سے پرو طالبان سٹانس خان صاحب کا رہا ہے. دیکھیں خان صاحب کا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں یہ کہا, اور وہاں خواتین کو یونیورسٹی جانے نہیں دے رہے طالبان. یہاں بات میں خان صاحب کا ایک اور جس سٹانس پہ وہ بلیو کرتے ہیں, آپ اس سٹانس کی بات کریں نا, بات کو مڑوڑا بھی جا سکتا ہے, توڑا بھی جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی سلوشن جنگ کے تھرو نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں ہمیشہ نیگوسیشنز اور بات کرنے سے ہوتی ہے. اور وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں, جب ڈرون حملے کیا کرتے تھے یہ لوگ, تو ہم لوگ بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے تھے. اٹس اگینسٹ ہیومن رائٹس کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بیٹا یہ دنیا کی تاریخ کے اندر دیکھا گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی جنگیں لڑ لیں, اینڈ آف دا ڈے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. ٹی ٹی پی سے بات کرنی چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہیے؟ ابھی تو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ, ابھی بھی تو حکومت بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا. آفرز تو کرتے رہے ہیں. What I'm saying, بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ اگر نہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. آپ کے ابھی پچھلے دنوں آپ کی ایمبیسڈر جو ہیں ہنا ربانی, وہ وہاں گئی تھیں. تو آپ کتنے دن پہلے کی بات ہے, مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو. اس کے بعد ابھی جو اسٹیٹمنٹ ثناء اللہ نے دی اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا اور رسپونڈ کیا. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ خان صاحب اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ لڑنے, کیونکہ ہمیں نقصان ہوتا ہے نا اس جنگ کا, پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. 70,000 بندہ شہید ہو گیا اس پچھلے کئی سالوں کی جنگوں کی وجہ سے, جس میں پہلا رشیا کے خلاف ہم نے جنگ لڑی, پراکسی وار لڑی نا. پھر اس کے بعد امریکہ نے جب ہمیں کہا, جب اس نے کہا کہ ویل بام یو ٹو اوبلیوین, تو تب میرا دل کرتا تھا کہ مشرف کھڑا ہو کے کہے کہ تم کرو اینڈ وی ول سی. ہاں, کنفرنٹڈ, بجائے یہ کہ ہم ساتھ ہی پھنس کر کے بیٹھ گئے اور پھر ہم نے ان کے کہنے کے اوپر اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیا. اس لیے 100% میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ امریکن انٹرفیرنس تھا. اگر دیکھیں نا, اگر وہ جو بیانیہ ہے خان صاحب کا اباؤٹ دا سائفر, اس پہ اگر ہمیں کچھ شک و شبہ ہوتا تو خان کیوں بھیجتا اس کو کورٹ میں؟ انہوں نے کہا جی پڑھ لیں سپریم کورٹ میں, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے یہ اس کو ہم دیکھیں نا, تھنگس کین بی ٹوسٹڈ اراؤنڈ. اس لیے میں اس بات پہ بالکل 100% بلیو کرتی ہوں کہ دیر از انٹرفیرنس. اور انٹرفیرنس یہ سب سے بڑی یہ بات ہے, ہم پہ یہ پابندی ایک تو ہماری چین کے ساتھ حالات اچھے ہیں جو کہ بالکل امریکہ کو نہیں پسند, 100% نہیں پسند. شہباز شریف تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے رشیا کے ساتھ جو رولا تھا, آج رشین آئل کی یہ بات کر رہے ہیں نا. جب ہم نے کہا تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا, تب کہتے تھے یہ کروڈ آئل جو ہے نا, یہ کروڈ آئل یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتا, ریفائن نہیں ہو سکتا. آج آپ کا کروڈ آئل کیسے ریفائن ہوگا؟ بیکاز یو ایکچولی ورک آن اے سواپ, کہ آپ ان سے خریدتے ہیں, ان کے ساتھ سواپ کر لیتے ہیں جن کے پاس ریفائنریز ہے. تو بیسیکلی تو وہی کام آپ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے تھے.
اور آپ نے اس دورانیہ میں بیڑا غرق کر دیا. اب آپ کے پاس انرجی کرائسس ہے, آپ کے پاس گیس نہیں ہے, آپ کے پاس اس وقت ایک تماشا بنا ہوا ہے, فیول کی پرائس آسمان پہ لگی ہوئی ہے. نہیں, وہ جانے سے 5 دن پہلے رشیا کو آئل کے لیے خط لکھا تھا آپ نے, اس سے پہلے نہیں لکھا. آپ جا کے پہلے بات کرتے ہیں نا, یو آلویز گو, پہلے آپ اپنا ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ طے کرتے ہیں. آپ کو پتہ کتنے عرصے کے بعد کوئی لیڈر جو تھا وہ رشیا گیا تھا. اور بیسک 90s کے بعد پہلا وزٹ تھا. اسی ڈر کے مارے پہلے امریکہ سے جو ڈرتے رہتے ہیں, ہم امریکہ بہادر نے تو ہمیں اپنا وہ کالونی بنا رکھا ہے نا. ہم ٹائمنگ واز ڈیزاسٹرس بیکاز اگلے دن جنگ شروع ہو گئی تھی. اٹ واز جسٹ اے ویری ٹریجک تھنگ, بٹ یہ ارینج تو پہلے ہو رہا تھا نا. یہ تو نہیں پریڈکشن تھی نا کہ اس دن جنگ ہو جائے گی جس دن عمران خان صاحب پہنچیں گے. افغانستان کی حکومت کو سپورٹ کرنا ریگریٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب, کیونکہ جس طرح سے وہاں خواتین کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے, یو بینگ اے وومن ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, میں نمبر 1 میں بالکل اس بات کو کنڈیم کرتی ہوں, اور بہت زیادتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت کو تعلیم نہیں دلوائی. حاصل نہیں کر سکتی. جب ذکر ہوا نا تعلیم کا, اور کہا ہے کہ بھئی آپ تعلیم حاصل کرنے کی ہر چیز کی کوشش کریں, تو اس پہ کوئی پابندی عورت پہ نہیں لگائی گئی. تو اگر یہ لگا رہے ہیں تو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک آپ کی خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوں گی اور آپ کی اس وہ کہتے ہیں شمولیت نہیں ہوگی ان کی پروگریسو, یہ جو ہمارا اپروچ ہے, تو حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. صحیح. پنجاب کی بات کر لیتے ہیں یاسمین صاحبہ. وائی somebody like یاسمین راشد cannot lead پنجاب and عثمان بزدار از prioritize کہ وہ آ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ تو کیا لگا اس ٹائم آپ کو کہ کیا میرٹوکریسی ہے پارٹی کے اندر اس طرح سے, یا بزدار صاحب کی قیادت آپ کو لگتا ہے کہ پرفیکٹ تھی, ہونا چاہیے؟ دیکھیں, آپ کا ایک پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے. ایک پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ کے چیئرمین ہیں, چیئرمین کے نیچے آپ کے باقی تنظیمیں ہیں, اور آپ کی کور کمیٹی ہے. آپ کا چیئرمین آپس میں اس کمرے کے اندر بیٹھ کے میں جتنی مرضی بحث کر لوں, جب آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو پھر آپ یو اسٹینڈ بیہائنڈ دا چیئرمین فار اٹ. کن بیسس پہ تھا آپ کو لگتا ہے وہ ڈیسیجن؟ میرا خیال ہے انہوں نے بڑی سینسیبل ڈیسیجن لی تھی. آئی نو, وجہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی جو تھی نا, پارٹی کے اندر بڑے لوگ مخالف ہو گئے. دیکھیں نا, بہت بڑی پارٹی ہے ہماری, اس از 6th largest party in the world. آپ کو 6ٹھی سب سے بڑی پارٹی ہے دنیا میں. اب اتنی بڑی پارٹی کے اندر کانفلکٹس تو ہوتے ہیں, 3 یا 4 گروپ بنے ہوئے تھے. اب ایک گروپ کا بندہ بنا دیتے تو باقی 3 پولرائزیشن ہو جاتی تھی. تو خان صاحب نے بڑی سمجھداری سے ایک بالکل جو نان کانفلکٹڈ ایریا تھا اس کا بندہ انہوں نے بنا دیا, اور بنایا بھی اچھا کیا, ساؤتھ سے بنایا. ساؤتھ بڑا ڈپرائیوڈ ایریا ہے ہمارا, بنا کے, اور میرا خیال ہے الحمدللہ بہت کام اس وقت ساؤتھ میں ہوا ہے. آپ دیکھیں, نیا میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر نیا ڈی جی خان کے اندر کارڈیالوجی کا ہسپتال بن گیا, نیا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, لیا کے اندر نیا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, بھاول نگر کے اندر, ملتان کے اندر نیا ایک بڑا ہسپتال بن رہا ہے. تو میرے یہ مطلب ہے کہ آپ جب ایک جو وزیر اعلیٰ لیتے ہیں اس علاقے سے, تو وہ پہلے تو اپنے علاقے کے حالات دیکھتا ہے نا. اور میرا خیال ہے جتنا پسماندہ علاقہ ہمارا ساؤتھ کا رہا ہے اتنا پورے پسماندہ علاقے سے تھے, یہ صرف یہ میرٹ تھا, اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں تھی. میرا خیال ہے میں نے آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بہتر تھا کہ ایک وہ بندہ جو نان کنٹروورشل ہوتا اس کو لیا جائے. یاسمین صاحبہ, نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کو لے کے آپ کے خلاف پارٹی کے اندر سے لوگوں نے بیان دیے. فواد چودھری صاحب نے کہا ان کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ وقت کیسا رہا آپ کے اوپر؟ نہیں, مجھے تو کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ایک تو آئی ایم پروفیشنلی ویری ساؤنڈ, میں اپنا سبجیکٹ بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. صحیح, اسی کو ڈاؤٹ کر رہے تھے فواد چودھری صاحب. میں اپنی ڈاکٹری بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. کوئی رپورٹ جو ہے اگر دی جائے مجھے, تو میں اس رپورٹ کے مطابق ایک اوپینین دے سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. اور آئی ایم ناٹ دا ون ہو گیو این اوپینین, کیونکہ میں تو نہ اس بورڈ کی ممبر تھی نہ کنوینر تھی. وہ بورڈ ایک بنایا ہم نے, بورڈ نے یہ کہا کہ جی ان کو یہ مسئلہ ہے. اگر 10 ڈاکٹر بیٹھ کے ایک اوپینین دیتے ہیں, اور پھر ہم نے اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ اور کو بھی بلایا, آپ کو پتہ ہے طاہر شمسی صاحب کو پاس, حالانکہ میں نے تو پہلے دن ان کے سمٹمز کی وجہ سے پہلے ڈائگنوز کر دیا تھا. جب ڈینگی نیگیٹو ہوا تو آئی سیڈ ہی پرابلی سفرنگ فرام ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا. لیکن میں اگر یہ بات کر دیتی تو پھر آپ نے وہ واویلا ڈالنا تھا جی گائنیکالوجسٹ ہو کے, تو انہوں نے یہ ورڈکٹ دے دیا. ٹھیک ہے جی. سو وی انوالوڈ ہیماٹولوجسٹ, ان کے ساتھ کارڈیالوجسٹ, نیفرولوجسٹ, سب کو انکلوڈ کر کے ہم نے کہا کہ آپ سارے اپنا ایک اوپینین دے دیں. اور تھرومبوسائٹک پینر یہ جو ایڈیوپیتھک ہے, اٹ کین ہیپن اینی ٹائم.
کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فالٹ لائے کہاں کر رہا تھا جس نے یہ کیا سارا دیکھیں کچھ؟ میں آپ اب مقصد یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس ہسپتال کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جن کے ہمیں انہوں نے رپورٹ دی کہ جی 7,000 کے 8,000 ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہو گئے. اس کے بعد ہاسپٹل میں آئے ہیں تو ان کا 2,000 تک جو صبح کے وقت انہوں نے بتایا کہ جی پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو پلیٹلیٹس باقاعدہ دیے گئے. ٹھیک ہے, پلیٹلیٹس دینے کے بعد پھر ان کو امیونوگلوبولن شروع کر دی گئی آن دی انسٹرکشنز آف دی ہیماٹولوجسٹ کہ ہی ریکوائرز دیٹ. ان کے پلیٹلیٹس کو بڑھتے بڑھتے کیونکہ اٹ ٹیکس اباؤٹ 14 ڈیز کے امپروو کرے, دے اسٹارٹیڈ امپروونگ. ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے باہر نہیں گئے تھے, وہ تو باہر اس پلی پہ گئے تھے کہ میرے دل کے دونوں آپریشن باہر ہو چکے ہیں. میرا جو کارڈک سرجن ہے یا کارڈیولوجسٹ ہے اس کو میری سمجھ آپ سب سے زیادہ ہے, تو میں اپنے کارڈک سرجن کے پاس جاؤں گا. ہم نے بھی ان کو آفر کیا تھا, ان کو مائلڈ انجائنا جب یہاں ہوا تو ہم نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کروا لیں. اس نے کارڈیک کیتھیٹرائزیشن انکار کر دیے. میں نے خود پوچھا ان سے, ہم نے کہا جی یہ سہولت ہے, آپ کہیں گے تو ہم آپ کو یہ آفر کر دیں گے. ہی وانٹیڈ ٹو ہیو اٹ ڈن دیر. سو یہ جو بیچ میں یہ ہوا نا کہ رپورٹوں کی وجہ سے بیکاز اس کی وہ کیا کہتے ہیں ایڈیوپیتھک سائٹوپینیا پرفرا تھا, وہ نہیں تھا. ہی ایکچولی وانٹیڈ تھرومبوسائٹوپینیا کی وجہ سے نہیں گئے, انہوں نے اپنے دل کے علاج کے لیے گئے. تبھی میں جب فالو اپ کر رہی تھی 2-3 مہینے کے لیے تو میں بار بار ان کے فزیشین سے پوچھ رہی تھی کہ بھائی آپ کیوں نہیں کارڈیک کیتھرائزیشن کرا رہے ان کی جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے. اور انہوں نے مجھے جواب میں لکھا ہوا یہ سارا کچھ, انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ جی فروری کے پتہ نہیں فلاں تاریخ کو ہونی ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے انکاری کر دی. جو لوگ ان سائڈ جاب کہہ رہے تھے پارٹی کے اندر سے, اس کو آپ نے کنفرنٹ کیا ان کو کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہنے کو تو انسان بہت کچھ کہہ لیتا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو پروو اٹ آلسو نا. تو آئی ایم ایبسولوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ. ہم نے تو سیمپلز جو ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. سو میڈیکل کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں سو ان میں ریزرویشنز کیوں ہیں؟ جب آپ کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض بھی ہیں آپ سے, کیا وجہ اس کی؟ بیٹا ناراض اس لیے کہ آئی مینٹین میرٹ. اچھا, میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میرٹ پہ کام ہو. ایم ٹی آئی ایکٹ کو بڑا بیش کرتے ہیں. دیکھیں ایم ٹی آئی ایکٹ کو کیونکہ ناسمجھی میں بیش کرتے ہیں. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے, جیسے میں اپنا میو ہسپتال کو لے لوں. میو ہسپتال کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 9.5 ارب روپے ہے. ایک ہسپتال ہے جس میں 2700 بیڈز ہیں, اس کے اندر 25,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں. جو اتنی بڑی جب یونٹ ہو تو اس یونٹ کو آپ اگر چاہیں گے کہ میں سینٹرلی اس کو مانیٹر کروں اور مینج کروں, وہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا. ٹھیک ہے, یاسمین راشد صاحبہ سے ناظرین گفتگو جاری ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. یاسمین صاحبہ آپ کے دور میں پی ایم ڈی سی کیوں ڈیزالو ہو گئی؟ دیکھیں جی میرا دور نہیں تھا, وہ اس لیول آف دا فیڈرل گورنمنٹ. پھر بھی مطلب ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایز اے ڈاکٹر؟ آئی تھنک اٹ واز اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. بہت احتجاج ہوئے پورے ملک میں, کوئٹہ میں پتھراؤ ہوا, ایک اسٹوڈنٹ مر گئی. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ وہ ہوتے ہیں فیئر آف دی ان نون, وہ فیئر آف دی ان نون سے سب گھبراتے ہیں. اتوار کے روز ایک آرڈیننس آتا ہے, چھاپے پڑتے ہیں پی ایم ڈی سی کے دفتران جو ہے وہ دفتروں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹوریل طریقہ اختیار کیا صدر پاکستان نے, آرڈیننس کے تھرو یہ کام کیا. میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. ابھی آپ دیکھیں این ایل ای جس کے اوپر انہوں نے اتنا پروٹیسٹ کیا, نیشنل لائسنسنگ ایگزام ساری دنیا میں شروع ہوا ہے. آپ کا خیال امریکہ میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ساتھ ہی اس کو ڈگری دے دیتے ہیں؟ نہیں, ہی گوز تھرو اے نیشنل لائسنسنگ ایگزام. وہ جو بچے ہمارے بھی جا کے کرتے ہیں نا, یو ایس ایم ایل ای وغیرہ, اگر یہ آپ کا خیال ہے کہ صرف ہمارے بچے کرتے ہیں, نہیں, ان کے بھی سارے کرتے ہیں. دے ہیو ٹو گو تھرو اے نیشنل لائسنس. وجہ یہ ہے کہ اب اتنی بڑی ڈائیورسٹی ہو گئی ہے آپ کے میڈیکل کالجز کے اندر, انشور کہ دا اسٹینڈرڈ از مینٹینڈ. آپ کو ایگزٹ ایگزام ایک لینا پڑے گا سب کا, دیکھنے کے لیے کہ بھئی ٹھیک چل رہی ہیں. اور ایم ڈی کیٹ پہ بھی بہت احتجاج ہوا. انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا فار دا انگلش گریجویٹس. پہلے تو یہ صرف باہر کے گریجویٹس کے لیے کرتے ہیں, اب انگلینڈ کے لیے بھی فرام نیکسٹ دس ایئر دے آر گوئنگ ٹو ڈو یہ ایگزٹ ایگزام. ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو اعتراض. ہم باہر کا امتحان دینے کو تو تیار ہیں, اپنے ملک کا امتحان دینے کو کیوں نہیں آپ تیار؟ اگر آپ ڈاکٹر بنے ہو تو جو آپ سے پوچھا جاتا ہے اٹس بیسک نالج.
لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف نے MD کیٹ کے تھرو بہت سے طلباء کے ہزاروں طلباء کا فیوچر ایٹ اسٹیک لگا دیا. وہ اسی طرح سے کہ وہ 1 مہینہ ایگزام چلتا رہے گا اور اس میں وہاں وائی فائی کے ایشوز آ رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈیٹا لیک ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا, بالکل بھی کیوس ہے ٹوٹل نظر آ رہا ہے اس کے اندر. میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ نہ پراپرلی کوئی اس چیز کو دیکھتا ہے. میں نے آپ سے بات کی, آپ نے اس کو ویریفائی کیا نہیں, اس نے اگلے سے بات کی, وہ کرتے کراتے اٹ بیکمز اے ہیوج رومر. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں, MD کیٹ کا اتنے بڑے تعداد میں اسٹوڈنٹس جو تھے they could not have been examined properly. It happens in India, how do they do it? انڈیا میں ہو جاتا ہے, وہ کیسے کرتے ہیں؟ تقریباً 8 سے 10 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ, تو 2 لاکھ بھی نہیں آئے گا. مقصد یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ what they were doing was absolutely correct. اب جب کیا تو اب اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. ابھی تو ایک وقت میں امتحان ہوا نا, تو اب بھی تو اعتراض کر رہے ہیں. اب کیا اعتراض ہے ان کو؟ بیسکلی بات یہ ہوتی ہے ہر بچہ جو ہے میڈیکل کالج میں جا تو جا سکتا نہیں, ارادہ سب کا ہوتا ہے جانے کا, اور اسی کے اوپر پھر جو انہیپی ایلیمنٹ وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے دور میں ایک اور کنٹروورسی ہوئی کہ کہا گیا کہ آپ کی صاحبزادی کو ایک اسپیشل سیٹ دینے کے لیے عہدہ کریٹ کیا گیا میڈیکل کالج میں. تو کیا کریٹ کیا؟ ایک عہدہ کریٹ کیا گیا جو تھا ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسپیشلائزڈ جو آبزر گائنی ہے نا, اس کے اندر آپ کی 4 سب اسپیشلٹیز ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو فاطمہ جناح میں انٹروڈیوس کی. فاطمہ جناح میڈیکل کالج جب یہ جو نیا اسپتال بنا ہے, اس کے اندر 4 سب اسپیشلٹیز ہیں. فیٹل میڈیسن ہے, یورو گائنیکالوجی ہے, گائنیکولوجیکل آنکالوجی ہے, اور اسسٹڈ ریپروڈکشن ہے. دیز آر سب اسپیشلٹیز وچ شوڈ ایگزسٹ ان یونیورسٹیز. دیکھا داکھی اس وقت گوندل صاحب جو تھے وہ وہاں وائس چانسلر نے, انہوں نے بھی یہ 4 سب اسپیشلٹیز وہاں کریٹ کی. پہلے نہیں تھی. اچھا, نہیں تھی, کریٹ کی انہوں نے. ایڈورٹیزمنٹ پہلے فاطمہ جناح کا آیا. میری بیٹی نے پہلے فاطمہ جناح میں انٹرویو دیا. شی گاٹ سلیکٹڈ ان اٹ, شی ڈڈ ناٹ جوائن اٹ. اور پھر کئی میں انہوں نے کیا. شی ڈڈ ناٹ جوائن اٹ. وائی؟ بیکاز اس کو پتہ چلا کہ کئی نے بھی بنا دی ہیں, اور کئی اب وہ کیا کہتے ہیں ایڈورٹائز کر رہی ہے. وجہ یہ تھی کیونکہ وہ کئی کی گریجویٹ تھی. میں نے اس کو بتیرا کہا کہ تمہیں فاطمہ جناح میں مل گئی ہے تو تم جوائن کر لو. اور وہ سلیکٹ تو صرف تب ہوتی اگر وہ کوالیفائڈ ہوتی. اب وہ شی از FCPS, شی از این MRCOG, اینڈ اس کے جو ایڈوانس ٹریننگ اسکل ماڈیولز ہیں رائل کالج کے فیٹل میڈیسن میں, شی از گین دیٹ. تو مطلب میریٹوریس تھا آپ کا کوئی؟ جی, میرٹ پہ بالکل کام ہوا. اس کو آپ جتنا مرضی گندا کر دیں, کیونکہ اور تو کوئی میرے خلاف بات نہیں ملی. تو ابھی میں نے اس کے ہاتھ جوڑ کے کہا, میں نے کہا میرا بچہ, میں جب تک منسٹر ہوں تو تم واپس چلی جاؤ. شی از ایٹ دا مومنٹ ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ ان مینچسٹر ان فیٹل میڈیسن. اس کا مطلب اگر وہ کرٹیسزم کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ بس جائیں. I told her because نہیں, you should have taken it. اس میں کیا تھا ایسا؟ there were 2 things. ایک تو یہ کہ وہ میرے ساتھ لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تھی. تو آپ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ سیاست میں آئیں؟ میں نے وہ لانگ مارچ میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ, وہ کہتی تھی میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی, میں آپ کے ساتھ لانگ مارچ میں 25 جس پہ اٹیک ہوا تھا گاڑی پہ آپ کی, 25 پہ, وہ میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا. اچھا اچھا. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یو آر ناؤ اے گورنمنٹ سرونٹ, تو آپ نہیں جا سکتے میرے ساتھ جب تک آپ نوکری میں ہو. اس نے اپنی ریزگنیشن دے دی. اچھا, پوچھ لیجیے, سارا ریکارڈ ہے. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی. تو اب وہ میرے ساتھ جب گئی تو نیچرلی اس کو بھی مار پڑی, مجھے بھی بڑی, ہم سارے اکٹھے ہی تھے. ویری کنڈیمیبل. اس کے بعد میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ ہمارے لیے مسئلہ بنا رہے گا, سنس یور مدر از اے منسٹر, تم کہیں بھی نوکری کرو گی چاہے تم میرٹ پہ ہو یا نہ ہو, لوگ الزام لگائیں. تمہیں اس کے اپنا اسپتال دستبہ اس کو واپس بلا رہا تھا. تو میں نے کہا اٹ از مچ بیٹر, عزت اسی میں ہے. اچھا, کیا آپ چلے جائیں. اگر وہاں مینچسٹر میں وہ کنسلٹنٹ کا کام کر رہی ہے, میں ویسے پوچھ رہی ہوں, اگر شی از ورکنگ دیر ایز اے کنسلٹنٹ ان فیٹل میڈیسن, تو کیا خیال ہے آپ؟ نو ایشوز ود دیٹ, نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. وہ اپوزیشن جو بیان دیتی ہے اسی کو کوٹ کر رہا تھا میں بھی. لاسٹ کوسچن یہ کہ خان صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے, ٹریسز لگے تھے, ان کو بلٹس لگی تھیں. جی جی, دونوں میں سے کیا تھا مطلب؟ بلٹیں لگی. وجہ یہ کہ بیٹا میں تو کھڑی بھی تھی وہاں when I saw the bullet wounds. فیصل سلطان صاحب نے پہلی اسٹیٹمنٹ دی کہ ٹریسز ہیں. دیکھیں بیٹا, جب دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے نا, there were some splinters, there were bullet wounds also. میرے پاس پوری اس وقت فورینسک رپورٹ نہیں ہے, لیکن بلٹ انجری ڈیفینیٹلی ہوئی. وجہ یہ تھی, میں تو when he was brought down, وہاں جب وہ لے کے آئے ہیں کنٹینر میں نیچے,
اور ان کو لٹایا اور ان کی ٹانگ ایکسپوز ہوئی, تو میں تو اوپر کھڑی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی نا. آئی واز لوکنگ ایٹ دوز وونڈس. یا تو مجھے نظر نہ آ رہے ہوتے وونڈ تو پھر تو علیحدہ بات ہے. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے. دیکھیں ان چیزوں کو, اٹ از سو سیڈ کہ ایک چیز کو ڈسٹارٹ کیا جائے. ایک بندے کو گولی بھی لگی, آپ کے شارپنرز بھی لگے, اینڈ ایون شارپنرز کین کل یو. یہ بھی پتہ ہے آپ کو. یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آل ہز وہ جو مین ویسلز سے وہ بچ گئے, اور صرف ایک ہڈی میں ان کا جو لگا ہے اس کی وجہ سے ان کا فریکچر ہوا. میں ان کو روزانہ دیکھتی ہوں نا, سی ایم ان پین. ایک بندہ جو لمپنگ نا بہت مشکل سے وہ چل رہے ہیں نا, بٹ ہی از میکنگ این ایفرٹ. تو آپ کا کیا خیال ہے, از پٹنگ اپ این ایکٹ. ان کو شرم آنی چاہیے جب اس طرح کی یہ باتیں کہتے ہیں نا. ان کو تو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتال سے میڈیکل نہیں کروایا, انہوں نے اپنا کیس خراب کر لیا. ایک بات میں بتاؤں, سرکاری ہسپتال کو میں نے انسٹرکشنز اسی وقت دی تھی. سیکیورٹی پرپزز ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہو گئے تھے. ہونا چاہیے تھا ویسے میڈیکل وہاں سے, یا سیکیورٹی کا ایشو تھا صرف؟ نہیں سیکیورٹی میں بڑی آئی واز ان. ہم نے ان کو جیپ میں ان کے کیوں بھیجا, بیکاز دیٹ واز اے بلٹ پروف جیپ. آپ یہ بتائیں ان کی سیکیورٹی اس وقت امپورٹنٹ نہیں تھی. اس کے بعد ہم نے ان کو اس اسپتال میں بھیجا جہاں وی ور فلی شیور کہ یہاں ہر قسم کی سیکیورٹی ہوگی. میں نے ان کے آنے سے پہلے فون کر دیا وہاں فاطمہ سوری علامہ اقبال پرنسپل صاحب کو کہ آپ اپنی فورینزک کی ٹیم امیڈیٹلی بھیجیں. سو دا فورینزک ٹیم واز دیر, جو ان کی ایگزامینیشن کے لیے فورینزک ٹیم وہاں موجود تھی. وی میڈ اٹ, اور آئی کین ڈو دیٹ. وجہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ جا کے سرکار کے اسپتال, مطلب لاء میں یہ نہیں ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہی کوڈ ہیو ہیڈ ہز میڈیکل ڈن دیئر اونلی, بٹ وی انشورڈ, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں. تو میں نے پوری ٹیم کو بھیجا, اور ٹیم نے جا کے ایک ایک چیز ایگزامن کی, ان کے ایک ایک ایکسریز ایگزامن ہوئے. تو اس طرح کی کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے. اگلے الیکشنز کے لیے کیا ایسپریشنز ہیں یاسمین راشد صاحبہ کی پرسنلی؟ ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف؟ دیکھیں بیٹا, یہ تو انسان کی صحت اور زندگی پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. مجھے اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے, پر اگر میں رہی تو ڈیفینیٹلی جس طرح خان صاحب کہیں گے, I'll fight the elections. I believe in fighting elections. ٹھیک ہے. یاسمین راشد صاحبہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, ان سے آپ ڈس ایگری کریں یا اگری کریں, ہمیں اپنی اوپینین سے ضرور آگاہ کیجیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.